درس فقہ شفعی اور کبریت الاحمر کا آغاز انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک سے ہوگا۔ میں ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن حبیب ابو بکر بن محمد رفیع المرغنی سے قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم وضعهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله العظيم. صدق اللہ العظیم۔ احسنت، احسنتم۔ سبحان اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں حبیب ابراہیم بن محمد رفیع سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا سمیع علیم۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك آمين. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. آمين يا رحيم. صدق الله العظيم. أحسنت. اب میں ملتمس ہوں حبیب ہادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ نعت یا منقبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانم فدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد قرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق منزل کا پہلا حسینہ علی گشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی رسول صدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرے حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد اسدا کے ہے دوسرا آسرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. شکریہ. علي. أحسنت أحسنت سيد حادي. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں محمد زبیر ستاری ایک اور سنخان رسول سے وہ نعت یا منقبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله. نعت شریف سماعت فرمائیے. غلاموں کو مدینے میں بلانا یا رسول اللہ. غلاموں کو مدینے میں بلانا یا رسول اللہ. غلاموں کو مدینے میں بلانا یا رسول اللہ. مقدس روضہ والا دکھانا یا رسول اللہ. ہر ایک مشکل وہ آفت سے بچانا یا رسول اللہ.
ہر ایک مشکل وہ آفت سے بچانا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں میرے دل میں ٹھکانا یا رسول اللہ، تمہارا ہو میرے دل میں ٹھکانا یا رسول اللہ، تم ہی سے مانگتا ہوں میں کہ میرے منہ دعا تم ہو، یہ دیوانے کو بس اپنا بنانا یا رسول اللہ، یہ دیوانے کو بس اپنا بنانا یا رسول اللہ، میرے دل میں بسی دنیا فانی کی محبت ہے، چھڑا کر اس سے لو اپنی لگانا یا رسول اللہ، امین اب حق سے واصل اور مقام قرب ہو حاصل، ایک ایسا ساغر وحدت پلانا یا رسول اللہ، غلاموں کو مدینے میں بلانا یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہے۔ نظر کیا کام دے گی اسوہ صدیق اکبر میں، جمال مصطفیٰ ہے پردہ صدیق اکبر میں، رفاقت کو ہو غار سور یا عقبا کی منزل ہو، رفاقت کو ہو غار سور یا عقبا کی منزل ہو، کمی آنے نہ پائی جذبہ صدیق اکبر میں، رسول پاک کے اصحاب میں ایسے بہت کم ہیں، وہ اعزاز و شرف حصہ صدیق اکبر میں، مقام بندگی عشق دنیا کو دکھانا تھا، نبی کے نقش پا ہے سجدہ صدیق اکبر میں، شب ہجرت نے وہ اعزاز صدیقی بھی دیکھا ہے، رسالت بے قدم تھی جادہ صدیق اکبر میں، زبان وحی نے تصدیق فرمائی ہے خود اس کی، صداقت ہے کچھ ایسی شیوہ صدیق اکبر میں، تقرب جانثاری دولت ایماں عدادانی، عجب انوار ہے آئینہ صدیق اکبر میں، بہار جسم بے سایہ نے کیا سے کیا بنا ڈالا، بہار جسم بے سایہ نے کیا سے کیا بنا ڈالا، ہے خوشبو نبوت سایہ صدیق اکبر میں، اور مختے میں حضرت خواجہ شوق فرماتے ہیں، ہر ایک صدیقیت کی عظمتوں کو شوق کیا جانے، ہر ایک صدیقیت کی عظمتوں کو شوق کیا جانے، کئی ایک آیتیں ہیں رتبہ صدیق اکبر میں، کئی ایک آیتیں ہیں رتبہ صدیق اکبر میں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید العیدروس صاحب سے، وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم ناظرین مجلس محمد بن عبد الله رفیع صاحب حفظه الله، جميع سادات الكرام سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله درس فقہ کے حوالے سے ہم ان اسباب کا ذکر کر رہے تھے کہ جن سے، ان حالتوں کا ذکر تھا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ہمارے یہاں پہ کچھ غلط فہمی اور کچھ لا علمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتے رہے کہ چلو چیزیں جو روزے کو توڑنے والی نہیں ہے لیکن اس کو بھی روزہ توڑنے والی سمجھا. اسی کے تسلسل کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ بہت سارے اسباب، اہم اسباب کا ذکر ہم نے پچھلے اس موقع پر کر دیا. آج چند اور اسباب کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں. شریعت میں دھوئیں کو عین مادی چیز جو ہے قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا اثر حلق اور معدے میں محسوس ہوتا ہے. جیسا کہ تمباکو کا دھواں جو ہے یہ بھی مادی چیزوں میں سے ایک ہے، لہذا بیڑی، سگریٹ وغیرہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مادی چیز کی جو ہے جو قید ہے، اس میں بو اور ذائقہ خارج ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے مادی چیز میں بو اور ذائقہ موجود ہو. جیسا کہ کسی شخص کے منہ میں اچھی بو اور میٹھا ذائقہ محسوس ہونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے ویسی کوئی چیز استعمال کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح اس کے منہ سے دھوئیں کا اثر آئے یا نہ آئے، یہ دلائل لوگ خود سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود سے چند باتوں پر حجت قائم کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کی حقیقت کچھ نہیں ہے. اگر دھوئیں کا استعمال کیا ہے، دھواں اندر گیا، ظاہر سی بات ہے سگریٹ پیتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں تو دھواں اندر جاتا ہی ہے، تو چاہے اس کی بو اور ذائقہ معلوم نہ ہو، لیکن دھواں کیونکہ عمدن لیا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر رینٹ، بلغم جو ہے سر کے حصے میں سے اتر کر نیچے گلے میں آ کر پھنس گیا، تو اگر وہ رینٹ
बलगम को बाहर निकालने की कोई शख्स कुदरत ना रखता हो और ऐसी सूरत हाल में रीढ़ और बलगम उतर कर पेट में चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर वो रीढ़ को बाहर निकालने की कुदरत रखता है, उसके बावजूद उसे निगल जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसने बाहर निकालने की कुदरत के बावजूद कसूर किया, और उसका कसूर ये है कि जानबूझकर किसी चीज को, खारिजी चीज को उसने पेट में उतरने का मौका दिया। तो जहाँ पे किसी को कुदरत नहीं होती और कोशिश करने पर मुमकिन है कि और ज्यादा तकलीफ का या और ज्यादा परेशानी का शिकार हो जाए, तो वैसी सूरत में उसको उसके निगल जाने पर रोजा नहीं टूटेगा। कुदरत रखने वाले का जानबूझकर पेट में ऐसी कोई चीज का उतार लेना, ये रोजे को तोड़ देगा। बलगम और रीढ़ खारिज करे तो रोजा नहीं टूटता। बलगम मुंह में हद जाहिर को पहुंच जाए और थूकने का मौका हो तो थूक दे, वरना उसके रोक के रखने से और हलक में चले जाने से रोजा टूट जाएगा। अब इस ताल्लुक से भी बहुत सारा सवाल होते हैं कि इंजेक्शन के बारे में पता नहीं कि आजकल इंजेक्शन के हवाले से बहुत सारी नए नए मसाइल भी पेश आ रहे हैं, और पिछले 2 साल में ये बारहा हमसे सवालात अमेरिका और उसे वेस्टर्न सिटीज और कंट्रीज में रहने वाले अहबाब ने भी पूछे, क्योंकि पता नहीं कोई लोग जो है इसके बारे में कुछ नए मसाइल बता रहे हैं, लेकिन हमारी तहकीकात और अकाबिरीन की तालीम और उनके उसूलों के एतबार से जो है इंजेक्शन में, ऐसा इंजेक्शन जो पेट का होता है, जो पेट में दिया जाता है, यानी कि और वो जौफ तक दाखिल हो जाता है, यानी कि पेट के अंदर मैदे तक दाखिल हो जाता है, उससे रोजा टूट जाता है। मगर जो इंजेक्शन जिल्द, खाल पर या रगों में दिया जाता है, उससे रोजेदार का रोजा नहीं टूटता। ठीक है। इस बारे में जो है कुछ सवालात हमसे पहले भी किए गए, तो वो इंजेक्शन जो पेट में दाखिल होता है, वैसे इंजेक्शन का लेना रोजे को तोड़ता है। मगर ऐसा इंजेक्शन जो जिल्द पर या पट्टे में या रगों में दिया जाता है, तो याद रखिए कि उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन बिला उज़्र कोई ऐसी चीजें जैसा कि न्यूट्रिशियस इंजेक्शन है, या कोई एनर्जेटिक कंपाउंड्स हैं कि जिसका इंटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में रोजा टूट जाएगा, क्योंकि ये
حالت روزے میں ان چیزوں کا استعمال آپ کو منع کیا گیا تاکہ آپ کو ضرورت نہ ہو کہ استعمال نہ کرے تو شدید جان کا دھوکہ ہو، تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جس چیز کا احتراز دشوار ہے، یعنی جس چیز سے بچنا مشکل ہے، اور ضرورت کے وقت اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی ضرورت کے وقت اس کا استعمال نہ کیا جائے تو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں ضرورت کے وقت ان چیزوں کی اجازت ہے، جیسا کہ ضرورت کے وقت دانتوں کے درد کی دوا کا استعمال اور درد وغیرہ کی وجہ سے کان دھونے کی حاجت، اسی طرح آنکھوں میں ٹپکائی جانے والی دوا، اور ضرورت کی وجہ سے سرما اور ہر وہ چیز جو آنکھوں میں ڈالی جائے اس سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر غلبہ ہو کر اپنے آپ قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹا اور وہ روزے کی قضا بھی نہیں کی جائے گی۔ بھول کر یا غلبے کی وجہ سے یا نہ جان کر زبردستی یا کراہیت کی وجہ سے قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو اگر نہ جانتے ہوئے کسی نے زبردستی قے کی تھی اور علم نہیں تھا کہ قے کرنے علم نہیں تھا اور زبردستی قے کر دی، تو ایسی صورتحال میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن کوئی جانتا تھا اور جان بوجھ کر اس نے جو ہے نا روزہ توڑنے کی غرض سے روزہ توڑا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غلبہ ہو کر ڈکار آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارادے کے ساتھ ڈکار لے اور معدے سے کوئی چیز منہ میں حد ظاہر کو پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر اور نہ جان کر جبر و اکراہ سے وطی کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر انزال ہونے پر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے میں اگر کسی شخص نے ہم بستری کی وطی کر دی تو بھول علم نہ ہونے کی وجہ سے، ایسا تو کوئی شکل ہوتی نہیں ہے عام طور پر، لیکن پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے کسی کے ساتھ میں یہ واقعہ بھی پیش آتا ہو کہ کوئی روزہ رکھ کر حالت روزہ میں روزے کا ہونا بھول جائے، تو ایسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بھول کر اس نے وطی کر دی اور وطی کر دی تو صرف وطی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس شرمگاہ سے جب تک کوئی چیز خارج نہ ہو اور اس کا انزال نہ ہو تب تک روزہ باقی رہے گا۔ یہ صرف بھول کر کی صورت میں ہے، جانتے بوجھتے کرے گا تو وطی کرنے پر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ ہم نے پچھلے موقع پر بھی کہا تھا۔ احتلام کی وجہ سے روزہ قطعاً نہیں ٹوٹتا، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اس بارے میں بھی بہت ساروں کو کم علمی ہے
کہ احتلام ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز نہیں رکھتے، اور جو ہے نا وہ بے روزے دار ایسا شخص جو غیر روزہ میں ہو اس کی طرح دن گزار دیتے ہیں۔ تو احتلام کی وجہ سے کبھی بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، محض نظر کرنے یا غور کرنے سے انزال ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مباشرت کی وجہ سے مزی خارج ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مزی سفید رقیق پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کا ہیجان ہونے پر جو ہے نا شہوت کا جو ہیجان ہونے پر شدت شہوت اور لذت کی وجہ سے خارج ہوتی ہے۔ مزی میں شدت شہوت نہیں ہوتی، لیکن کسی قدر شہوت کا اثر ہونے پر خارج ہوتی ہے۔ شدت شہوت اور جو ہے شہوت کے ہیجان کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ شہوت کے ہیجان کی حقیقت بالکل وہ ابتدائی موقع ہے یا فکر ہے یا اس کا نفسی خواہش ہے کہ جو ابتدائی شہوت میں ہوتی ہے۔ شدت شہوت اس کے آخری حد کو کہتے ہیں کہ جب اس کی سوچ پر شہوت غالب آ جائے اور اس کی وجہ سے سفید رقیق پانی خارج ہو، اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو مزی خارج ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کو چھونا، معانقہ کرنا یعنی کہ گلے لگانا اور بوسہ لینا جس سے شہوت کی تحریک ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں سے شہوت کا آغاز ہوتا ہے اور انزال کا خطرہ ہے، تو روزے کی حالت میں حرام نہیں ہے، مگر اس کا ترک کرنا زیادہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں ترک شہوات سنت ہے۔ اگر بیوی کا بوسہ لیا اور تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو گیا پھر اسے انزال ہو گیا، اگر انزال ہوتے وقت شہوت باقی تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر شہوت باقی نہیں تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بغیر کسی عذر کے روزے دار کو کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے، خاص طور پہ یہ خواتین کے لیے ہے۔ ان کے علاوہ گھر میں والدین کا ساتھ دینے والے بچوں کے لیے ہے کہ جو خاص طور پہ افطاری کے وقت میں شوق سے ساتھ دیتے ہیں، یوں تو خالی وقتوں میں والدین کا ساتھ دیتے نہیں ہیں۔ تو ایک تو اچھی بات ہے کہ روزے دار میں حالت روزہ میں والدین کی مدد کرتے ہیں، والدہ کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر خود اپنا مطلب بھی پنہا رہتا ہے، تو وہ ایک خواہش آرزو ایک الگ ہی ہوتی ہے جس کے وہ جو افطار کے وقت کی لیے تیاری کرتے ہیں۔ لیکن یوں تو خدمت عام طور پہ بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں یاد رکھیے، بعض ماں باپ بچوں کو چکھا دیتے ہیں اپنا روزہ بچانے کے لیے، یا بعض بچے خود یا عورتیں جو ہے اپنے طور پہ خود جو ہے چکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تھوڑا سا نمک کم رہ جائے تو
کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہے، اس میں روزہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یا کسی کو نمک کم رہنے کی وجہ سے کوئی مرد حضرات اگر یا کوئی ذائقے میں کمی بیشی کی وجہ سے گھر میں حالت روزے کو بھی دیکھتے نہیں ہیں اور جو ہے کوئی سخت الفاظ یا جملے کہنے کے عادی ہیں، تو پھر ان کو سمجھنا چاہیے کہ حالت روزے میں یہ گھر والوں کی طرف سے اکرام جو بھی میسر ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو بغیر کسی عذر کے روزے دار کو کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے سے مراد ہلکا سا کوئی ذائقہ بھی جان بوجھ کر اپنی زبان پر رکھنا اور اس کے اثر کو زبان و حلق میں محسوس کرنا، یہ سخت مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ عورت کا شوہر بد مزاج ہے، ہانڈی میں نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں۔ اب اس کا بہانہ ساری عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت میں کچھ بد مزاج ہوتے ہیں، تو حقیقت کے بد مزاجوں کو بھی دیکھا ہے، اور بعض خواتین یوں ہی شوہر کا استعمال کر کے نام ایسے ہی بھی چکھ لیتی ہیں، حالانکہ اس نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ کچھ، لیکن یہ کون سا سکون ملتا ہے نہیں معلوم۔ اور بچوں کو بھی دیکھا ہے جو سن شعور کو پہنچنے کے بعد بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا کس نے کہہ دیا کہ ان کے روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے یا کیا ہے۔ اچھا، چبانے کے تعلق سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جہاں وہ خود اتنی سکت نہیں رکھتا کہ چبا سکے، یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو، اللہ محفوظ رکھے، لیکن اگر کسی کو ایسی پریشانی ہے تو ویسی صورت میں والدہ یا والد جو بھی ہوں یا کوئی بڑے اس کو چبا کر دینے تک وہ نگل نہیں سکتا، تو ویسی صورت میں چبا کر دینے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی بھی صورت میں ایک تو چبانے کی حد میں اپنے حلق میں جانے سے بچانا چاہیے، اور اس سے اعلیٰ تر اس کی بات یہ ہے کہ کوئی نرم غذا انہیں کھلائی جائے تو بہتر ہوگا۔ لیکن پھر بھی جو ہے بچے کے غذا، ایسا چھوٹا بچہ کہ جس کو شکت نہ ہو کہ وہ کھا سکے چبا سکے، تو پہلے پھر بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی حیض و نفاس والی کوئی عورت ہے کہ جو ویسے ہی روزے دار نہیں ہے، تو اس کو کہہ دیا جائے کہ وہ کھلائے، یا نہیں تو کوئی بے روزے دار ہو جو روزے میں نہ ہو، کوئی گھر کا کوئی فرد وہ کھلائے۔ اور اگر ایسی صورت میں کہ جب کوئی بھی نہ ہو اور مجبور ہو شخص کہ اس کو ہی چبا کر دینا پڑے، تو ویسی صورت میں چبا کر دینا وغیرہ میں کوئی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں گوند
جو ہوتی ہے یا جس کو گوند کہتے ہیں ہمارے پاس، گوند، لیکن گوند ہوتی ہے، لوگ گوند کہتے ہیں، تو اس کو چبانا کہ جس سے تھوک جمع ہوتا رہتا ہے، اگر اسے نگلا تو معتمد قول پر روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بار بار تھوکتا رہا ہے تو حلق خشک ہوگا، اس لیے روزے کی حالت میں گوند چبانا ترک کرنا زیادہ مستحب ہے۔ یہ چیزوں کی اجازت ہونے کے اندر کچھ اور بات ہے، یعنی کہ اس کا اثر نہ ہونا اور بات ہے، اور اس کا استعمال کرنا اور بات ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا طرز ہے عالم اسلام میں کہ جو چیز کی اجازت ہوتی ہے یا جس چیز کا روزے پر اثر نہیں ہوتا اس کو استعمال کرنے کے لیے پرہیز نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہم یہ مسائل اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ کون سی چیز کا اثر ہوتا ہے کون سی چیز کا نہیں ہوتا، تاکہ کہیں روزے کے ٹوٹ جانے کا جو ہے نا فکر اور یہ اس کی روزے خراب ہونے کی وجہ کی سوچ کچھ ایسی چیزوں پر لے لیتے ہیں کہ جو روزے کو کچھ اثر نہیں کرتی، لیکن ویسا سوچ کر روزہ خراب کر لیتے ہیں۔ اور پہلے والے لوگ ایسا گوند چباتے تھے، یہ کرتے تھے، کوئی لوگ تو ظاہر سی بات ہے سب تو نہیں کرتے، کوئی کرتے تھے، وہ واقف فکار تھے کہ یہ چیزیں چبانے کرنے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آگے کی نسلوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسے چیزیں دیکھ کر کیا کر دیا، ہر دیکھنے والے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چبا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اثر غلط بیٹھتا ہے، دیکھنے والا بچہ کبھی ہو تو خاموش دیکھتا رہتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ایک ذہن لے کر چلا جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ تو روزے میں کھا رہے تھے، تو پتہ نہیں جو بھی کھا رہے تھے کھا سکتے ہوں گے، اب وہ کھانے میں اس کے حلق میں چلا جائے، اس کو کیا پتا کہ جو چبا رہا تھا اس کے حلق میں نہیں جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ تو گوند چبانے کے حوالے سے کوئی دوسری کھانے کی چیز نہیں۔ تو اسی طرح ایک مقصد یہ تھا کہ یہ کلام کہ ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کا استعمال کیا ہی جائے کہ ان کی اجازت ہے، یا اس چیز کا روزے پر اثر نہیں پڑتا تو استعمال ہی کرو، یہ ضروری نہیں۔ بہتر ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کریں اور روزے کی کیفیت کو ظاہر کریں کہ ہاں آپ روزے میں ہیں، آپ کا منہ خشک رہے، آپ کا منہ کھانے پینے سے یا کوئی چیز چبانے سے رکا ہوا رہے، الا یہ کہ ضرورت نہ ہو، تو کیا ہی بہتر انداز اور شکل و صورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو روزے دار بتائیں، دکھائیں۔ اگر کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھنے سے نقصان ہوگا تو چکھنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ اب اتنا کہہ دو تو پھر اس کے بعد افطار سے پہلے سموسے وغیرہ خریدنے چلے جاتے ہیں، مرچیاں خریدنے چلے جاتے ہیں، کوئی اور تلن یا ذائقے کی چیز لینے چلے جاتے ہیں، میرے پیسوں کا نقصان ہوگا یہ سوچ کر چکھیں گے کھائیں گے، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ تو پھر آپ اپنے نفس کی وجہ سے کھا رہے ہیں، اپنی خواہش کی وجہ سے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی حقیقت میں ایسی چیز ہو کہ جو خاصا نقصان یا اثر پیدا کرے تو اس صورت میں اس کا چکھنا کراہیت سے باہر ہے، ورنہ غیر ضروری طور پر چکھنا کریں تو یہ چکھنے کا معاملہ رکھیں تو یہ سخت ترین ناپسندیدگی کا عمل ہے شریعت کے اندر۔ ابھی چکھنے سے مراد کیا ہے پہلے یہ بھی سن لیں کہ چکھنے سے مراد یا مطلب یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، ایسا کہ اس کا کوئی اثر
زبان کے اوپر محسوس نہ ہو. اگر اس میں کچھ حلق میں نہ چلا جائے تو یہ روزے پر اثر پیدا کرے گا. اگر کوئی چیز چکھ رہے ہیں تو اس کے اندر سلیقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ صرف زبان پر رہے، حلق میں نہ اترے. اگر حلق میں اتر گئی تو روزے میں فرق آ جائے. تو بس زبان پر ذائقے کی حد تک رکھیں گے، اس کے بعد نکال دیں گے اور پھر پوری زبان کو صاف کر لیں گے. سورج کے غروب ہونے کا یقین کرنے کے بعد افطار میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. لوگ افطار میں جلدی کرنے کے مطلب کو یہ دیکھتے ہیں کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا ہے، صحیح سے سورج کے غروب کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا ہے اور جلد بازی کرتے ہیں. تو سورج کے غروب کا یقین کرنے کے بعد افطار میں جلدی کرنا یہ زیادہ مستحب ہے. افطار میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، اور بغیر ارادے کے تاخیر ہو جائے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بعض خواتین یا مرد حضرات بھی کیا کرتے ہیں کہ عین وقتوں تک بھی یا تو کوئی خواتین جو ہے نا چولہے میں ہی ہوتی ہیں، کچھ آخری تک بھی، کیونکہ گرم کھانا ہے یا گرم سرو کرنا ہے تو اس کی خاطر جو ہے چولہے میں ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور بعض مرد حضرات کام سے اتنا تاخیر سے آتے ہیں کہ آنے کے بعد جب تک فریش نہیں ہوئے جب تک افطار نہیں کرتے. یہ ہم نے کئی لوگوں کے ساتھ عینی مشاہدہ کیا، اور حتیٰ کہ لوگوں کو سنایا بھی جائے. خیر ہر ایک کے سامنے تو آئیڈینٹی نہیں رکھتے کہ ہم واقف کار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کسی کو بتایا جائے وہ حیثیت عام مسلمان بھی کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے تو افطار تو کر لو، اس کے بعد میں فریش ہو جاؤ. نہیں، ہٹ دھرمی ہوتی ہے کسی کی بات سننا نہیں. لیکن تو افطار میں جو ہے عجلت مسنون ہے، سنت ہے. اور اصل افطار واجب ہے اس لیے کہ روزے کا سلسلہ جاری رکھ کر 2 یا زیادہ روزوں کے درمیان وصل کرنا، ملانا، یہ جو ہے حرام عمل ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں افطار کی بڑی اہمیت ہے جو فصل قائم کرتی ہے، جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ یہاں روزہ ختم ہوا، اس کے بعد جو ہوگا پھوک پیاس رہے گی وہ اگلے روزے کی ہوگی، اور دونوں کو اگر ملائیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا. اب تاخیر سے افطار کرنا یہ خدا کے بنائے ہوئے اصول کی خلاف ورزی ہے اور اس کی بے احترامی ہے. تو ایسی حالت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اگر غروب نظر نہ آئے تو اجتہاد کریں گے، یعنی کہ غور و فکر کریں گے اور گمان غالب جو ہوگا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے افطار کریں گے. بغیر اجتہاد کے افطار جائز نہیں ہے. اگر سورج کے غروب میں شک ہو تو افطار میں جلدی کرنا مستحب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے. تو جب تک کہ سورج کے غروب ہونے کا یقین پیدا نہ ہو تب تک افطار نہیں کیا جائے گا. کھجور سے تازہ کھجور کو سوکھے کھجور پر ترجیح ہے، تو بہتر ہے کہ تازہ کھجور ہو تو تازہ کھجور سے کریں. اس میں بھی فرق ہے. دیکھیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوکھا کھجور پہلے کھائیں،
لیکن सूखे खजूर के ऊपर ताज़ा खजूर को तरजीह दी गई है। اور اسلام کے قوانین کو دیکھیں تو بہت اس کے اندر باتیں نکل جائیں گی، اور اس میں سے ایک موٹی بات یہ کہ ایک شخص حالت روزہ میں ہے اور صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی ویسے ہی سختی میں تھا، تو ایسے میں تازہ کھجور جو اس کے مزاج کے اوپر اثر کرتا ہے وہ سوکھے کھجور کے اندر نہیں۔ تو شریعت اور سنت مطہرہ دونوں کے اندر سوکھے پر پھر تازے کو فضیلت دی گئی افطار کے وقتوں میں۔ پھر پانی کے اندر آب زمزم اگر ہو تو اس کا استعمال زیادہ بہتر ہے افطار کے وقت، اگر نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر موجود ہو تو اس کے ساتھ۔ پھر پانی کے بعد بغیر پکائی ہوئی چیز کا درجہ ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عادت بھی ہے، لیکن اس عادت کو شرع کے حوالے سے بتانا چاہیے کہ شرع میں یہ چیز کی اہمیت ہے، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ کھجور، پانی، اس کے بعد جو چیز استعمال کریں گے، اگر بچوں کو عادت نہ بھی ہو تو اب آپ عادت ڈالیں یا سمجھائیں تو یہاں سے پھر وہ واپس سے ان کی درستگی ہو جائے گی کہ جو نہ پکائی ہوئی چیز ہوتی ہے، قدرتی طور پر جو غذا موجود ہوتی ہے، جیسا کہ فروٹس، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، پھل اور میوے کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح جو بھی قدرتی چیز ہو اس کا استعمال۔ اس کے بعد جو ہے پکائی ہوئے حلوے یا جو بھی تلی اور بھنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذائقے کا انتظار پورا صبح کے روزے سے شام کے افطار کے دستر تک ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کچھ کھا کر افطار شروع کریں، اور افطار کے بعد اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، اور افطار کے بعد ہی یہ کہنا سنت ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ سب سے مختصر ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اللہم لک صمت ولک وبک آمنت ولک اسلمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی کلمات ہیں۔ اور پانی وغیرہ پی جائے افطار کے بعد، افطار کرنے کے وقت میں کھجور اور پانی کھا جائے تو اس کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ کلمات دعا اور احسان میں شکر جتانا، اور اس کے ساتھ یا واسع الفضل اغفر لی، یہ کلمات دعائیں مغفرت کر لینا زیادہ فضیلت والا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ پھر ہم اس کو ہمیشہ سوال کا شکار بھی ہوتا ہے یہ، اور پھر بھی لوگ جو ہے نا سوال کرتے بھی ہیں، عجیب لوگ ہیں، سوال کرتے بھی ہیں اور پھر عمل بھی نہیں کرتے۔ ہم سے کئی مرتبہ اس چیز پر سوال کیا گیا، اور بے شمار عالم دین حضرات سے بھی یہ سوال پوچھے جاتے ہیں، اور ایسا ہی جواب ملتا بھی ہے، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے، نہیں معلوم پتہ کیا نہیں۔ بچپن سے ایک عادت ڈالی ہوئی ہے کہ دعا پہلے پڑھتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں، تو ایسا تو عمومی سطح پر دعا جو ہوتی ہے بستر پر بیٹھ کر افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت میں وہ عین ایسا وقت ہوتا ہے جو قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ دعائیں کرنا بسم اللہ کہہ کر روزے کا افطار کرنے کا آغاز کرنا، اور کچھ کھا کر اور کچھ گھونٹ پانی یا
کوئی اور چیز پی کر دعا کا پڑھنا، جو دعائے روزہ ہے اس کا پڑھنا، یہ طریقہ کار یوں چلتا ہے. پھر اس کے الفاظ کو دیکھیں، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، وبک آمنت ولک اسلمت وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے گئے رزق پر میں نے افطار کیا. اور ابھی آپ نے افطار ہی نہیں کیا اور یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی عقل ہی نہیں ہے. ویسے اور بھی چیزیں ہیں جو لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. رمضان وغیرہ کے روزے دار کے لیے سحری کرنا سنت ہے، اور سحری میں تاخیر کرنا، یعنی کہ تاخیر سے مطلب فجر کا وقت شروع ہونے کے پہلے پہلے سحری ختم ہو جائے. ایسا نہیں کہ فجر کا وقت شروع ہونے تک، بلکہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے چند منٹ پہلے، یا اگر موٹے انداز میں کہیں تو 8 سے 10 منٹ پہلے تک فجر کا وقت شروع ہونے سے، اذان شروع ہونے سے نہیں، فجر کا وقت شروع ہونے سے 8 یا 10 منٹ پہلے تک آپ سحر کر سکتے ہیں. تو سحر میں تاخیر کرنا بھی مستحب ہے. اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ وقت کی نسبت شک پیدا ہو جائے کہ رات باقی ہے یا فجر ہو گئی. شک کی صورت میں تاخیر نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے. شک ہے لیکن اس کے باوجود تاخیر سے کھا رہے ہیں تو اس میں گناہ ہوگا. ایک کھجور کھانے یا ایک گھونٹ پانی پینے سے سحری کی سنت حاصل ہو جاتی ہے. اگر لوگ سمجھیں کہ سحر صرف اچھا منغن طور پر سیر ہو کر اپنے پیٹ کو بھر لیں، اسی کو سحری کہتے ہیں، اور وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ان کو پڑی ہوئی ہے کہ پلیٹ بھر کر کھانا کھائیں، تو یہ ایسی صورت میں ایک کھجور اور چند گھونٹ پانی پی لینے کو بھی سحر کہتے ہیں. بعض افراد صرف کھجور اور پانی کا استعمال کرتے ہیں اور اس پر سحر کرتے ہیں. اپنے جسم کو جان بوجھ کر تکلف اور تکلیف میں ڈالنا بھی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. جس کے پاس وقت ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اطمینان سے سحر کرے، اتنا کہ اس کا پیٹ سیراب ہو جائے، اس کے جسم کو ضروری قوت اور طاقت کی غذائیں پہنچ جائیں. یہ صرف آپ کے گزارے کے لیے نہیں ہے، اس سے کوئی تقوی خراب نہیں ہوتا، کوئی زیادہ ہی تقوی کی طلب میں نہیں کھاتا ہے تو ایسا روزہ رکھنے کی کہیں حکم یا کہیں کوئی حدیث میسر نہیں آتی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہو. تقوی وہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور روزے کا حق ادا کریں. سحر کا وقت جو ہے نصف رات کے بعد سے، یعنی آدھی رات کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے آپ جو کچھ کھائیں اور آدھی رات کے بعد میں بھی کچھ کھا کر سحر کی نیت کر لیں تو سحر ہو جائے گی. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ سحر کو تاخیر سے ادا کیا جائے، جبکہ وقت فجر کے قریب ہو، عین فجر کے موقع پر نہیں، جب فجر کے قریب ہو. اور خود سحر کا معنی ہی یہ ہے کہ یعنی معنی نہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت منظور ہے، اور خود سحر کے اندر تقوی ہے. جو سحر کو تقوی کی وجہ کا نام دے کر جو ہے ترک کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ خود سحر
کا مقصد ہی یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو۔ اور سحری کے وقت خوشبو لگانا بھی سنت میں سے ہے۔ اہل کتاب کیا کرتے تھے کہ سحر نہیں کرتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد اسلام نے اس تحریک کو ختم کیا اور کہا کہ نہیں، سحر میں کھانا چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کے کھانے سے دن کے روزے کو مدد، اور دن کے قیلولے سے رات کی عبادت کو مدد حاصل کرو۔ اب قیلولہ جن کو نہیں پتا ہے ان کے لیے ہے کہ زوال سے پہلے یا بعد میں سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ سورج کا جو زوال ہوتا ہے، اس زوال کے بعد یا زوال سے پہلے کچھ دیر سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ روزے دار کے لیے مسنون ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور گالی گلوچ وغیرہ سے بچائے، کہ اس سے روزے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھیں، اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ پھولوں کی خوشبو سونگھنا اور ان کو دیکھنا کہ وہ آسودگی و آرام پہنچاتی ہیں اور روزے کی خدمت کے مناسب نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کی اجازت ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرض اور نفل روزے میں روزے دار کو زوال کے بعد سے مسواک بھی ترک کرنا چاہیے۔ زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں سورج کے زوال کے بعد سے غروب تک مسواک کرنا مستحب نہیں ہے، بلکہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو جن حالتیں جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا تذکرہ تھا، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ لوگ جن کو پتہ ہے ان کو یاد دہانی ہو جائے، جن کو نہیں پتہ اور جو ہمارے طلباء میں کم سن بچے ہیں، کم سن ذہن ہیں، کہ جن کی تعلیم کے نصاب میں یہ چیزیں نہیں گزری، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں اور یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، تاکہ وہ خود مضبوط رہیں آگے بات کسی کے سامنے رکھنے، بولنے اور عمل کرتے وقت میں دفاع کرنے کے لیے بھی۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہ کیا ہے، ہر مسئلے پر 4 الگ جملے ملتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی بات کو ثابت کرنے کے اوپر جو ہے نا کار بند ہوتا ہے۔ تو اسی صورت میں پتہ چلے کہ صحیح بات کیا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ علماء بات خود کہتے ہیں، سن کر اٹھنے والے کچھ بات لیتے ہیں، کچھ بات نہیں لیتے، اور آگے پہنچانے میں پھر اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ تو فلٹرائزیشن اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد میں کچھ جملے کی سمجھ میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ بات رکھ دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کے اوپر بار بار دریافی کر لی جائے، تاکہ وہ اچھے سے ذہن نشین ہو جائے، اور آگے بات پہنچانے سے پہلے خود مسئلے سے آگاہ اور اچھی طریقے کے ساتھ واقف کار رہیں، تو یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ کو نوٹ کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ اختتام درس میں ہم ان کو شریک کر لیں گے انشاءاللہ۔
درس تصوف کے حوالے سے ہم پچھلے ہمارے درس کے اندر احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں حال وجود کے اوپر بات کر رہے تھے. آج انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے اندر آگے اور احوال کا تذکرہ ہے. ان میں سے یہ ہے کہ سیدنا امام العیدروس سے ارشاد فرماتے ہیں يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وانواره وعلومه من الحاجة الى الدنيا والآخرة. من الأحوال الجمع والفرق وجمع الجمع والفرق الثاني، ومن الأحوال الجمع والتفرقة وجمع الجمع والفرق الثاني. أما الجمع فهو ما يكون من قبل الله تعالى من إظهار فهم ومعنى في القلب وابتداء لطف وتوفيق. احوال میں سے فرماتے ہیں پھر ایک حالت ہے حالت جمع اور حالت فرق. ایک ہے جمع اور ایک ہے فرق. پھر اس کے بعد میں وجمع الجمع، پھر جمع کی جمع اور پھر دوسرا فرق الثانی، دوسرا فرق. یہ احوال میں سے یہ کیفیات کا گزر ہے. یہ احوال مرید اور سالک میں سے ہے. اور وہ کیا ہے اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر جمع ہے کیا؟ ما يكون من قبل الله تعالى من اظهار فهم ومعنى في القلب وابتداء لطف وتوفيق. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جو ہے جمع کہتے ہیں کہ پہلے آپ کسی ایک چیز کو کسی چیز کے ساتھ میں رکھ دیے تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو جمع کر دیے. اور عام طور پہ آپ کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو جمع کرو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو جمع ہو جاتی ہیں، ایک ساتھ اکٹھا کر دی جاتی ہیں، اس کو جمع کہتے ہیں. یہاں پہ حالت تصوف میں جمع کا معنی ہے اسی کلیکشن کے معنی کا تھوڑا سا اگلا حصہ ہے. اور تصوف کے اندر اس کا معنی یوں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے آنے والی اور وہاں سے وارد ہونے والے معنی اور فہم کو اپنے قلب کے اندر محسوس کرتے ہوئے اس کا اظہار ہونا، ان معنی کا آپ کے قلب اور آپ کے دل اور آپ کی باطنی کیفیت کے اوپر اس کا ظاہر ہونا فہم کا. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اظہار اللہ سبحانہ و تعالی جو پوشیدہ معنی عطا فرماتا ہے کہ کچھ اس کے باطنی او من وراء الحجاب، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو منتخب کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرنے کے کئی طرز اختیار کرتا ہے. ان اختیارات میں سے ایک ہے کہ اللہ کسی سے بس پردہ بات کرتا ہے، پھر کسی کے قلب کے اوپر القاء فرماتا ہے. اور پہلے تو کرا اٹھاتا اور یرسل رسولا، کیا چاہتا ہے تو کسی
کی طرف اپنے رسول کو بھیجتا ہے، اور یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور جو ہے نا وحی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو کیونکہ وحی اور نبوت یہ ایک خاص منصب ہے جو امت میں دوبارہ نہیں چلتا. امت کے کسی ایک ایسی شخصیت کو اللہ چن لیتا ہے امتوں کے اندر کہ جس کو نبوت عطا فرماتا ہے، رسالت عطا فرماتا ہے. ایسے تو وہ نبوت اور رسالت جو ہے اس کے فیصلے پہلے ہی ہوتے، لیکن بھیجنا ہم ہی میں سے ہوتا ہے، ہم ہی میں سے ظاہر کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ پیروی کر سکیں، تاکہ لوگ اس سے دور اس لیے نہ جائیں، یہ سمجھ کر نہ جائیں کہ بھئی یہ تو ہمارے جیسے ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ نورانی کیفیت والے ہیں یا یہ ہیں تو ان کے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے بھیجتا اس لیے ہے کہ دیکھو تمہارے ہی میں سے ہیں، تو جب یہ عمل کرتے ہیں اور خدا کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو تمہیں کرنے کے لیے کیا دشواری ہے. تو تم بھی ان کے نقش قدم پر ان کی طرح چلو، ان کی سنت اور ان کے بتائے ہوئے حکم پر چلو. یہ ہو گئی رسالت اور نبوت، اور یہ جن کو عطا کی جانی تھی اللہ نے عطا کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی او یرسل رسولا کے اندر تو کوئی نیا شخص نہیں آنے والا ہے کہ کسی کو رسول بنا کر بھیجے، کبھی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نئی کتاب ہے نہ کوئی قانون. تو اب امت کے اندر اللہ تعالی کے کلام کی کیفیات کیا ہے کہ کسی کے باطن کی صفائی پاکیزگی ایسی ہو جائے. یہ سب تزکیہ اور تصوف اسی کے حوالے سے کہ اطلاع ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو چن لیتا ہے اور اس کے اوپر انکشاف اور القاء فرماتا ہے اس کے دل پر. تو اس معنی کا فہم کہ جو اس کی طرف سے القاء ہو، جو وہاں سے آتا ہے سیدھا قلب مؤمن اور سالک صادق کے قلب کے اوپر اترتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع، جہاں پہ اللہ کے لطف اور توفیق کا آغاز ہوتا ہے. والفرق، پھر فرق کیا ہے؟ جمع ہو گئی اور فرق کیا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کی طرف سے ما یکون من قبل العبد من اداء العبودیہ والسؤال، یہ ایک بندے کی جانب سے ادا ہونے والی عبادت اور اس کا سوال ہے، اس کی دعائیں ہیں، اس کی حاجتیں ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی طرف سے پیش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں فرق. تصوف کے لہجے میں فرق کہلاتی ہے. اور فرق یہ ہے کہ فرق کو اس لیے یہ لفظ دیا گیا اس چیز کو کہ یہاں پہ بندے کو پتہ رہے کہ وہ ایک عبودیت کے منزل پر ہے، وہ بندگی کے منصب پر. اور یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام میں جمع پر بھی بیان فرمایا. بلکہ مقام جہاں پہ اللہ تعالی آپ سے ہم کلام ہے تو وہاں پہ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ، کہ تحیات ہر قسم کی پاکیزگی اور تمام قسم کے سلام و صلات کا حقدار
اللہ سبحانہ و تعالی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب اللہ نے حضور پر پھر اس کے جواب میں سلام نازل فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، حضور نے کہا کہ ہم پر اور تمام بندوں پر. تو یہ مقام جمع پر کہ جب اکرام وہاں سے ہو رہا ہے، لطف و توفیق جو اللہ کی جانب سے ہو رہی ہے، وہاں پہ حضور کا اپنی عبودیت کا فرق بتانا، منزل بندگی کا اظہار کرنا، یہ فرق ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ اس راستے کے مسافر بنتے ہیں اور اس راستے میں اپنے حواس اور اپنے عقائد کو محفوظ رکھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. بعض عقیدے سے پھر جاتے ہیں، چلتے 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 خود ہی کو بہت کچھ سمجھ کر بہک جاتے ہیں. یہ راستے کی کچھ کسوٹیاں ہیں کہ جہاں پہ انسان کھرا نہیں اترتا، کیونکہ انسان ایسی منازل سے گزرتا ہے کہ جہاں پہ اس کو ایسے ایسے مشاہدات ہو جاتے ہیں وہ سمجھنا نہیں، اور وہاں پہ شیطان کا زور ہوتا ہے. پھر شیطان ہر جگہ ہے، شیطان آپ کو ہر مقام پر بہکانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ منزل پر پہنچ جائیں، اس نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس نے تو اجازت لی ہوئی ہے کہ قیامت تک وقت دو، میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن اللہ عبادت کہ سب کو کروں گا، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو کچھ نہیں کر سکوں گا. جس کے اندر پاکیزگی کی کمی رہ جائے اور اپنے ہونے کا احساس اور اپنے نفس کی طرف توجہ جس کو بہت پیاری ہوتی ہے، اور وہ کہیں کہیں تزکیہ کے مراحل میں وہ چیز کو مٹاتا نہیں، وہ خود نہیں مٹاتا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے مقام پر جب پہنچتا ہے، کچھ ایسے احوال غریب سے پہنچ جاتا ہے، جو کئی چیزیں ہم گزار چکے ہیں ابھی تک درس میں، تو ایسے غریب احوال حالتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ پہنچ کر شیطان بھی زور دیتا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کی ذات کے حوالے سے بھی واقعہ مشہور و معروف ہے کہ شیطان مختلف مواقع پر مختلف شکلوں کے ساتھ میں آپ کے پاس میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ جو ہے نا، تم پر نماز معاف ہے، تمہارے اوپر یہ چیز یہ ہے وغیرہ وغیرہ، تمہیں تمہارے علم میں بچا لیا، یہ ایسا. یہ سارے حربے ہیں کہ شیطان استعمال کرتا ہے. تو غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقام جیسے حامل بزرگ کو بھی شیطان اپنی شیطانیت سے آزماتا ہے اور اپنی انا اس کے اندر عکاسی کر کے اس کا عکس چھلکا کے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کو بھی انا کا شکار بنا کے، جس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے ملعون کیا گیا، انسان اور ایمان والے کو بھی ایک ویسا ہی شے کا شکار بنا کے ملعون کیا جائے. تو وہ کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے فرق کی. اللہ نے تمہارے اوپر نمازیں معاف کر دی، ہمارے جیسے ہوں تو بہت جلدی بہک جاتے ہیں، اور بہت جلدی لوگ ویسے ہی بہکے ہوئے ہیں. آما کو کیا ہے، نماز کا کیا ہے، ہم پیر کے چہرے کو دیکھ لیے بھائی یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. کچھ اشعار کے کچھ معنی لے لیتے ہیں، کوئی کچھ تعلیم کا کچھ مطلب، کچھ کا کچھ مطلب نکال لیتا ہے. وہ صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا، ان کے سمجھ کی کمی. تو
ان کی سمجھ جب میچور نہیں ہوئی تو وہ یہ ان تعلیمات میں گھسے کیوں؟ یہ ان کی کمی تھی. لیکن مقام جمع پر بھی فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا. انا العبد، اے بندہ. تو اپنی بندگی کا اظہار یہاں پہ بھی سیدنا امام العیدروس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے جمع فرمائیں، تو پہلے اس مقام پر کہ جہاں ایسا ایک مقام آ جائے احوال میں کہ لطف اکرام وہاں سے ہو، خود بارگاہ خداوندی اکرام و افضال کرنے پر اپنی طرف سے شان استانی کے ساتھ میں آپ کے اوپر متوجہ ہو، تو وہاں پہ اس فرق کا احساس رہے. میں بندہ اور میں جو کچھ پیش کرتا ہوں اداء العبودیہ والسؤال، میں صرف اپنی حاجت اپنا سوال رکھ سکتا ہوں، اور میں بندہ ہوں، میرا کام عبادت کو رکھ. جو بندے کی جانب سے ہونے والی عبادت اور سوال ہے اس کو کہتے ہیں فرق. جو ویسے مقامات پہ بھی رہے، غوثیت کے یا غوثیت کے بھی اعلیٰ ترین مقام غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ پر پہنچ کر ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ عبادتیں چھوڑ دیتے تھے، لوگ وہاں پہ بھی عبادت گزارتے تھے، یہ لوگ اس مقام پر بھی بندگی کرتے تھے. تو یہ فرق تھا ان کا. یہ فرق، یہ لفظ تصوف والا کیا عبودیت کو ظاہر کرتے تھے ہمیشہ. وصیت کبریٰ شرق سے غرب تک مریدین چاہنے والے نام لیوا کی مدد اور نصرت کرنے کی صلاحیت اللہ نے دے دی. لیکن پھر فرق باقی ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور سر بسجود ہوتا ہے یہ سر تو تیری بارگاہ. ولا بد للعبد من الفرق والجمع فإن من لا تفرقة له لا عبودية له. من لا تفرقة له لا عبودية له. من لا جمع له لا معرفة له. یہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ فرق و جمع کو سمجھے، اور فرق اور جمع ایک بندہ اور ایک سالک ان مقام کو اپنے سلوک کے اندر طے کرے، اور اس کو دونوں کی یہ مقام ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف فرق رہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جمع رہے، تاکہ والفرق والجمع، فرق اور جمع دونوں ہی ہونی چاہیے بندے کے پاس. فإن من لا تفرقة له، کہ فرماتے ہیں کیونکہ جس کے پاس فرق نہیں ہوتا، جس کے پاس یہ عبودیت کی کیفیت نہیں ہوتی، کہ جو اپنے آپ میں ایک بندگی نہیں سمجھتا یا بندگی نہیں پاتا، اور اپنے آپ کو بندگی کے علاوہ کوئی شخص سمجھتا ہے اور حالت بندگی کے اوپر سمجھتا ہے، ہاں ایسے شخص کے لیے بندگی ہی کچھ نہیں ہے. لا عبودیت له، جس کے اندر مقام فرق باقی نہ ہو اس کے لیے کوئی بندگی ہی نہیں ہے. اور پھر جس کے پاس عنایت ربانی نہ ہو، جمع مقام جمع نہ ہو، کہ جہاں پہ اکرام ہو رہا ہے، جہاں پہ
انعام اللہ کے جمع ہوتے ہیں، توجہات جمع ہوتی ہیں، وہ مقام فإن من لا جمع له، کہ جس کے پاس جمع نہ ہو، لا معرفت له، وہ کبھی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جمع مقام ہی وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی توجہ اور اس کا القاء اور اس کی طرف سے کلام صادر ہوتا ہے، وہ کلام معرفت پیدا کرتا، بندے کی عبادت معرفت نہیں پیدا کرتی، عبادت کا اخلاص اور سادہ سلوک بندے کو وہ جو انفرادیت ہے، جو فرق ہے، انفرادیت ہے، وہ انفرادیت بندے کو مقام جمع تک لے جاتی ہے، اور مقام جمع پر بندے کو معرفت عطا ہوتی ہے۔ تو اس انفرادیت کا جس کے پاس میں وجود باقی نہ رہے، اس انفرادیت کو، فرق کو نہ رکھے، تو اس کے لیے بندگی ہی نہیں، وہ کوئی بندگی ہی نہیں کیا۔ اور جو مقام جمع تک نہیں پہنچ سکا، اب جس کے پاس عبودیت نہیں ہے وہ جمع تک کا کیا پہنچے گا، اور جو جمع پر پہنچ گیا تو اس کو معرفت عطا ہوتی ہے، جو جمع پر ہی نہیں پہنچا تو اس کو معرفت بھی نہیں ملتی۔ مقام جمع پر پہنچے تک کسی کو معرفت کا ہی مقام نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں کسی کو بھی خانقاہی مزاج میں ایسا ہو گیا ہے کہ خانقاہی مزاج کے لوگ جب چار بیٹھتے ہیں تو کس کو بھی عارف کہہ دیتے ہیں، اور کیا ہو جاتا ہے، معرفت والا کہہ دیتے ہیں۔ اتنی آسان چیز تھوڑی تھی۔ مقام جمع پر فائز ہونے کے بعد کہ جہاں پہ بندہ رب کے طرف سے فہم و معنی کا مظہر بنتا ہے، اور اللہ کے لطف اور توفیق اس کے قلب پر اثر انداز ہوتی ہے، مقام جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وقوله تعالی ایاک نعبد، سیدنا امام العیدروس فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کے ذریعے سے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے فرق کو، انفرادیت کو، بندگی کو، کہ بار بار ہر نماز میں، ہر وقت تمہیں یہ پڑھنا ہے، اور یہ اللہ کے فرمان کے ذریعے سے تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اس کلمات کے ساتھ اللہ سے مخاطب، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ایاک نعبد ہے، یہ سوال بھی بتاتا ہے، محتاجی بھی بتاتا ہے، ضرورت بھی پیش کر رہا ہے، اور بندگی کا اظہار بھی کروا رہا ہے۔ بندہ تو ہو، بندہ تو ہے، اشارۃ الی الفرد، یہ اس میں بندگی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو عطا کرنے والا، یہاں پہ اشارہ ہے جمع، نستعین، مدد اور الطاف اور اکرام تیری طرف سے آتے ہیں، تیری طرف سے ان چیزوں کا حصول ہوتا ہے۔ لہذا یہاں مقام جمع کا اعلان ہے کہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا انا المستعان، یعنی کہ اس کے اندر پنہا کیا معنی ہے کہ میں ہوں جو مدد عطا فرماتا، کس کو عطا فرماتا، جو ایاک نعبد میں ہو، جو بندگی کرتا ہے انفرادیت کے ساتھ، جو اپنے آپ میں فرد ہو، فرد رہ کر ہماری عبادت کرتا ہے، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، نرفع له، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو بلند کرتے ہیں، ونزکا له، ہم اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں،
وَنَجْمَعَ لَهُ، پھر اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اس کو، یعنی مقام میں جمع عطا فرماتے ہیں. وَنَلْطَفْ عَلَيْهِ، پھر ہم اس کے اوپر لطف کرتے ہیں. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے؟ نستعین کا اشارہ. ہاں اے اللہ، یہ بات کہ مدد تجھ سے چاہتے ہیں، وہ مدد وہاں جا کے رب اس کے اوپر اتارتا. وہ لطف کی شکل ہے کوئی نہ کوئی جو اللہ اتارتا ہے. مدد سے مطلب صرف مدد ہی نہیں ہوتی، مدد کے کئی رنگ و ڈھنگ ہیں. کبھی لطف کے ذریعے سے مدد دیتا ہے، کبھی کرام فرماتا ہے، کبھی اس کی توجہات کے ذریعے سے استعانت ہوتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ اشارہ ہے ایک ہی آیت کے اندر جمع کا بھی اور فرق کا بھی. وَإِذَا خَاطَبَ الْعَبْدُ رَبَّهُ بِلِسَانِ نَجْوَاهُ إِمَّا سَائِلًا وَإِمَّا دَاعِيًا أَوْ شَاكِرًا أَوْ مُتَضَرِّعًا قَامَ فِي مَحَلِّ التَّفْرِقَةِ. کہا کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے زبان مجبوری کے ساتھ، زبان حاجت کے ساتھ، اور ضرورت مند بن کر پیش ہوتا ہے، دعا کرتے ہوئے پیش ہوتا ہے، شکر کرتے ہوئے پیش ہوتا ہے، عجز اور انکساری کے ساتھ پیش ہوتا ہے، تو قام فی محل تفریقہ. تو جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ ایاک نعبد کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ لسان نجوا ہے، شکر ہے، دعا ہے، استعانت ہے، تضرع ہے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں میرے رب، تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اس کے اندر عجز ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. قام فی محل تفریقہ، تو بندے کا اس رنگ و ڈھنگ کے ساتھ اللہ کو پکارنا یہ مقام میں انفرادیت ہے. بندہ اس مقام میں محل تفریقہ میں ہے، وہ عبودیت کے مقام پر ہے. وَإِذَا صَفَى بِسِرِّهِ إِلَى مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَيُنْجِيهِ فِيمَا يُخَاطِبُهُ بِأَمْرٍ وَنَهْيٍ فَهُوَ فِي مقام الجمع. فرمایا کہ جب بندہ اپنی سر کے ساتھ، اپنی تمام باطن اور اس کے رمز عبودیت کے ساتھ، راز بندگی کے ساتھ، جب اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے اور اپنی پاکیزگی اور اپنی صفائے باطن میں وہ اپنے رب کے ساتھ خطاب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے اس کی طہارت من کے ساتھ، طہارت قلب کے ساتھ، طہارت سری کے ساتھ. تو اس حالت و کیفیت میں یناجی ربہ وینجیہ، کہ وہ رب سے التجا کرتا ہے کہ رب مجھے میری عبادت سے بچا لے. اب عبادت سے مطلب عبادت سے بچنے کا کیا ہے؟ اس بندگی کی کیفیات کے جہاں پہ میں بندگی کیا اور مجھے اپنے کمال کا شوق اور اپنے کمال و حسن بندگی کا
کا وہم اور خود پسندی میرے اوپر چھائی ہوئی ہو، ایسی عبادت سے مجھے محفوظ رکھ۔ وہاں پہ فیما یخاطبہ بامر ونہی فہو فی مقام الجماع، وہاں پہ پھر کچھ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں، اور یناجی ربہ وینجیہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر اور بھی روشنی آئندہ درس میں ڈالیں گے۔ لیکن یہاں یناجی ربہ وینجیہ، کوئی بھی معاملے میں مقام تفریقہ سے نکلتا ہے، مقام تفریقہ موجود ہے، یعنی اب بندگی کا مقام کبھی بھی نہیں ظاہر ہوتا، اس بندگی کے مقام کے اندر سر اور صفائی آگے بڑھتی ہے، اور وہ اس بندے کی کا سر اور صفائی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں خطاب کرتا ہے۔ اللہ اس کو پھر اس کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، جو اس کی ندائیں ہیں، التجائیں ہیں، اس کو خطاب کرتا ہے، کوئی احکام کے ساتھ کوئی حکم دیتا ہے، اور کوئی چیز کرنے کا، کوئی چیز کرنے کا حکم دیتا ہے تو کوئی چیز سے منع کرتا ہے۔ یہ مقام جماع ہے۔ اب انشاءاللہ اس مقام کو اگر ابھی سنانے جائے تو تھوڑا سا اور وقت لگے گا، تو ہم یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کے اوپر تھوڑی اور روشنی آنے والے درس میں انشاءاللہ ڈالتے ہیں، کچھ مثال کے ساتھ میں، تاکہ فرق و جمع کو اور مزید آسانی کے ساتھ میں، اور خاص طور پہ یناجی ربہ ینجیہ کے اثر کو، کہ پھر یہ کیا خطاب ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور کچھ چیزوں سے رک رہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے سے مثال کے ساتھ میں آپ کو پھر آئندہ درس کے اندر ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم دروس میں ہم نے پڑھا، سنا، سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے سلوک کو حق سلوک و ارادت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور ثابت قدمی کے ساتھ ان مقامات کا اہل بناتے ہوئے ان احوال سے ہمیں کامیابی کے ساتھ گزارے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہر طاقت و قوت اللہ ہی کی جانب سے ہے، ہمارے اپنے ارادے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہیں، اور ان ارادوں کو اللہ تعالیٰ کامران بنائے۔ جو کچھ شرعی تقاضوں کے اندر کمی ہے، اللہ تعالیٰ شریعت کے اندر اور حضور کی سیرت اور سنت کے حوالے سے کامل طور پر ثابت قدمی عطا فرمائے، حضور کی سیرت اور سنت کا آئینہ دار بنائے، ان کا مظہر بنائے، حضور کے اخلاق، حضور کی عادات، حضور کی سنتوں کو ہمارے اندر منعکس فرمائے، اور جب وقت وصال ہو، وقت انتقال ہو، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصل، اور اس دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کی دنیا میں منتقل فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں جمع فرمائے، اور پھر یہی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حضور کی خدمت، حضور کی نوکری جنت میں عطا فرمائے۔ احباب میں سے شہر بلرام سے کوئی
پہچاننے والوں میں کسی کا انتقال ہوا ہے. مرحوم سے ہماری بھی ملاقاتیں رہی ہیں، ان کے اہل خانہ، فرزند اور وغیرہ سے ملاقاتیں رہی ہیں، ایک تعلق رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا انتقال ہوا، ان کی خبر انتقال کی اطلاع پہنچی، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. انہیں جنت کے باغات میں سے ایک باغ ان کی قبر کے لیے عنایت فرمائے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں کی کیاری میں منتقل فرما دے. ان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، رحمتوں کا حقدار بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ان کے نام کی خاطر، اور کہ ان کا گھر حضرت منیر باشیبان علیہ رحمہ کا نام لیوا ہے. اللہ تعالیٰ انہی کے نام کی برکت سے، انہی کی وابستگی کی برکت سے، اور سیدنا الحبیب عمر بن عبداللہ باشیبان صاحب بلگام حضرت والا کی توجہات، حضرت والا کی ولایت اور ان کے انوار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرحوم کو مغفرت کا حقدار رکھے. وابستگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اپنے اکرام اور انوار عطا فرمائے. اس ولایت کے تبرکات عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے. مرحوم کو اللہ تعالیٰ قیامت اور جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نگاہوں میں جمع فرمائے. اور جتنے احباب میں سے جن کا انتقال ہوا وہ ہم سے دور ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا نہیں کہا، تمام امت مسلمہ کے مرحومین، اللہ ان کے لیے بھی مغفرت، ان کے اسباب پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں بھی نور اور سرور، سکون، اطمینان نازل فرمائے. جو احباب دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے ساتھ میں جو وقت گزرتا ہے، گزارتے ہیں، یہ جو چند دین کی ضروری اہم چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنا وقت ہمارے لیے صرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں برکتیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوقات کو بہتر سے بہتر اجر اور خوبصورتی عطا فرمائے. ان کے اوقات کے اندر وسعتیں عطا فرمائے، اور ان وقتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بے بہا دروازے خیر کے کھول دے. جو کوئی جہاں کہیں پریشان حال میں، ان کی پریشانیاں، تکلیفیں دور کر دے. اللہ تعالیٰ سکون دے، اطمینان دے، خوشحال زندگی عطا فرمائے، صحت مند زندگی عطا فرمائے. ہمارے احباب کو، جاننے والوں کو، پہچاننے والوں کو، ہمارے سے اخلاص رکھنے والوں کو، ہم جن کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں ان کو، پھر تمام جو احباب وابستہ ہیں حالت اسلام کی برکت سے، اسلامی طور پر کلمہ گو ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمام کو سکون، اطمینان، عافیت دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وما علینا الا البلاغ. والفاتحہ لحضرت النبی صلی اللہ معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا محمد سيدنا محمد شفيعا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا ورسول اسعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ایک اور اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے
اہل سنہ والنٹیئرس ایسوسیشن کے ساتھ میں جو نوجوان جو ہے بچوں کی تحریک ہے اہل سنت کے جو حیدرآباد میں اس کا وجود ہے، ان تمام کی کوششوں میں اس فقیر بھی اس ایسوسیشن میں شامل ہے، اور اس فقیر کی کوششوں کے ساتھ ان تمام کام ساتھ دینے والے ایسوسیشن اور نوجوانوں کے ساتھ ایک کوئی ایک مرکزی کانفرنس کا انعقاد کرنے کی کوشش کی گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالیہ دنوں میں اور حال کے چند سالوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر گستاخیوں کا دور چلا اور گستاخیاں عام نظر آنے لگی، تو اس سے تھوڑا سا فکر حاصل کرتے ہوئے ہم نے اکٹھا ایک کوشش، اتحادی کوشش کی کہ علماء اسلام، ہم صرف اہل سنت نہیں کہیں گے بلکہ علماء اسلام کہیں گے، کیونکہ اہل سنت اسلام ہی کا نام ہے اور اصل اسلام ہی ہے۔ اہل سنت کہہ کر دوسروں کو اس سے خارج نہیں کریں گے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے رسول، اس کے نبی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت کو پہچانے اور اس دور کے تقاضوں کے اوپر ان کی شخصیت سے کیا، رسول اللہ کی سیرت سے کیا روشنی حاصل کرنی ہے اور حضور کا ہماری زندگیوں میں مقام کیا ہے، سمجھنے کے لیے سیرت کے مختلف گوشوں کو جاننا ضروری ہے۔ جہاں بہت سارے علماء کے دروس چلتے ہیں، ہم نے بڑی محنت سے کوشش کی کہ علماء اسلام کے اکابر علماء کو جمع کیا جائے، تو الحمدللہ ہماری کوششوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور ان علماء کی رضامندی اور ان کا وقت شامل رہا کہ انہوں نے وقت دیا ہے، تو الحمدللہ ہزارہا کی تعداد میں لوگوں نے 50 سے زائد ممالک سے ہمارے اس کانفرنس، آن لائن کانفرنس کے اندر لوگوں نے شرکت کے لیے رجسٹریشنز کی ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اہل ہند اس کے اندر کثرت سے شرکت کے لیے رجسٹریشن جنہوں نے نہیں کی ہیں وہ کر لے، اور جنہوں نے کر لی ہے وہ ضرور شام میں 8 بجے سے شروع ہوگی، نشست 7 بجے سے شروع ہونے والی تھی، لیکن 2 اکابر علماء کی طبیعت ناساز ہے، اللہ انہیں ہمارے لیے سلامت رکھے، امت کے لیے سلامت رکھے۔ حضرت والا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، جو اس عظیم ادارے اہل سنت کے گنے چنے باقی سرمایوں میں سے ایک سرمایہ ہے، اللہ ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ افسوس کہ ہم ان کا کلام سننے سے آج محروم رہیں گے، ورنہ شیخ الجامعہ نے اپنا وقت دیا تھا، لیکن صحت ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ آخری وقت پر ڈراپ آؤٹ ہوئے، لیکن ان کے لیے دعائیں کریں۔ ان کا ایک ایک کلمہ، ان کا ایک ایک کلام عقیدے اور اصول کی کئی کتابوں کا ترجمان رہتا ہے، جو ہم نے بہت مرتبہ مشاہدہ کیا، چاہے کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے۔ دوسری بڑی شخصیت علامہ قمر الزماں اعظمی صاحب تھے، جو اس عقیدے اور اس مذہب کے بہت بڑے عالم شخصیت، وہ بھی ناساز ہونے کی وجہ سے
شریک نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمر میں زندگی میں برکت دے۔ تو ان کے وقتوں کو کی تلافی کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ مشکلات تھی، تو ایسوسیشن نے وقت کا تعین بدل دیا، 8 بجے سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اس کی فکر کو کامیاب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جو ہمارے اندر حرارت اور بیداری پیدا ہونی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بیداری پیدا کرے، جو کچھ سنے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور حضور کی سیرت کو اپنے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مشائخین اور علماء جو اس اسلام کے مخلصین ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور انہیں آفتوں، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، بری نظروں سے، حاسدین سے محفوظ رکھے، اور بالخصوص ان باقی لوگوں میں سے فقیر کے شیخ و مرشد اور اس گناہگار کی جائے پناہ سیدنا الحبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ ودام اللہ فیوضہ، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے دشمنوں کی دشمنی سے، شر پسندوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، اور بد نظروں کی نظر سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، اقبال میں، ان کے وجود میں برکتیں عطا فرمائے، اور انہیں ہمارے لیے باقی رکھے، ہمارے علماء کو ہمارے لیے باقی رکھے، ہمارے علماء اور ہمارے مشائخین کی رہنمائی ہمارے لیے سلامت رکھے۔ جہاں کہیں جو بھی ہمارے مخلص علماء اور مشائخین ہیں، اہل تصوف و طریقت کے خانوادے کے احباب ہیں، جو کہیں کچھ بیماریوں سے اپنے ہی آپ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے، تندرستی دے، اور سب کے لیے، سب کی ہدایت کے لیے، ان کے وابستگان کی ہدایت کے لیے اللہ میں باقی رکھے، اور کام جاری رکھے جو اس کے دین کا کام ہے، جو اس کے کلمہ اور اس کے منہج کا کام ہے، اس کے دین کی سربلندی اور بالادستی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بالادستی کے طرز کو اور ان بالادست ہستیوں کو سلامت رکھے، ضرور بضرور اس میں شریک رہیں۔ آخر کو کوئی سوالات ہوں تو آپ شریک کر دیں، 5-7 منٹ اس کے لیے دے دیں گے تاکہ جلد سے جلد سوالات کا بھی ایک سیشن جو رہے گا تھا وہ بھی مکمل ہو جائے۔ اگر کوئی ہوں تو ہم اس کو شریک رکھیں گے انشاءاللہ، اگر کوئی نہیں تو بس اختتام کرتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پیش فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تو غالباً کوئی سوال نہیں ہے تو بس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظم محمد رفیع صاحب کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے، ہرچند کہ وہ ان دعاؤں میں وہ بھی مخاطب رہے، لیکن
بالخصوص بھی تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق ان کے ساتھ شامل حال رکھے، انہیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام وابستگان کو خوش و خرم رکھے اور تمام پریشانیوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ان کی حمایت کرتا رہے، ان کا معاون رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، حبیب جانی صاحب کی طرف سے میسج رہا ہے، ہمارے ایک عزیز ہیں جو ہماری کتب کے ٹائٹلز بھی بنانے میں اور باقی دوسرے کچھ پرنٹنگ وغیرہ کے کام میں ہمارے بڑی معاونت کرتے رہے خالد صاحب، بہت مخلص بھی، بہت خوش مزاج اور خوش کلام بھی ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے، تندرستی دے، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا جانی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وابستگان کو، تو ان کی وابستگی کے ذریعے سے ان کی ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی صحت دے، عافیت دے۔ اس سے پہلے بھی کچھ دشواریوں کا شکار رہے خالد صاحب، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس بار بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ہر لحاظ سے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ان کے تکالیف کو دور کرے، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر کہ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اشخاص، مخلص اشخاص کو باقی رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، ہمارے ساتھ تعلق میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق کو قائم رکھے، اس کے اجر اور اس خوش الحانی کے بدلے اللہ تعالیٰ، خوش کلامی کے بدلے، خوش مزاجی کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ خیر سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔